بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کا ٹاپک ہے بڑھاپے میں اولاد خدمت کیوں نہیں کرتی۔ کیا وجوہات ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ جہاں پہ بھی بزرگ دیکھے گئے ہیں، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اولاد ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے، اور وہی اولاد جو بچپن میں ماں باپ کے اتنا کلوز ہوتی ہیں کہ آدھا گھنٹہ ان سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے، بڑھاپے میں یہی اولاد بھاگ رہی ہوتی ہے۔ جب خدمت کرنے کا وقت آتا ہے تو یہی اولاد جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، کسی بھی طرح ماں باپ کو خوش نہیں رکھتی۔ کیا وجوہات ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور کیا اسباب ہیں، کیا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد بڑھاپے میں ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے، اور اس کا بہترین حل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ بندے رہیے گا اینڈ تک، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جی۔ تو دیکھیں، ماں باپ اولاد کو کتنی محبت سے پالتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری رات جاگ کر بچے کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کی ناشکری بن جاتی ہے، ماں باپ سے گلے شکوے کرتی ہے، دل میں محبت نہیں بٹھاتی، خدمت نہیں کرتی۔ بڑھاپے میں تو ماں باپ کو آرام اور راحت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اولاد ان کی نافرمان بن جاتی ہے اور اس کو راحت اور آرام پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک آپ کو کڑوا سچ بتاؤں گی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ پہلے تو میں اپنی آبزرویشن بتاتی ہوں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کس مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر ماں باپ کو کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کی میڈیسن وغیرہ نہیں لا کے دیتی اولاد، بڑھاپے میں آپ کو سہارا دے کر واش روم تک لے جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے، اگر ماں باپ کو واش روم تک لے کے جانا ہو تو انہیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک روٹی دینے کو اولاد اپنے اوپر پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں بڑھاپے میں ایک روٹی کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بہو یا بیٹا آ کے مجھے روٹی دے کے جائے گا۔ افسوسناک یہ واقعہ ہے، یہ آج کی کہانی ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسا کیوں چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک کڑوی حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ سب ہماری تربیت کا ہی صلہ ہے۔ ہم نے جو اپنی اولاد کو تربیت دی تھی وہی ہمارے سامنے ریٹرن میں واپس آتا ہے۔ کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی تھی کہ اپنے دادا دادی نانا نانی ان سب کے ساتھ اپنے کس طرح پیش آنا ہے؟ نہیں دی۔ تو ریٹرن میں ہماری جو اولاد ہے وہ سیکھ ہی نہیں پائی کہ ہم نے اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح ان کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال جو وقت گزر گیا اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے چھوڑتے ہوئے ہم آتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ کس طرح ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمارا خیال رکھیں جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچے۔ تو دیکھیں، میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی دادی نانی زندہ ہے، دادا نانا زندہ ہیں، تو جو گنجائش ہو اس حساب سے اپنے بچوں کو مارکیٹ بھیجیں، ان سے بزرگوں کے لیے کھانے پینے کی چیز منگوا کے دیں، بچوں کو تربیت دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو دادا دادی نانا نانی موجود ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کو کیا پسند ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز ان کے لیے لا کے دیں، بچوں کو خود پیسے دیں کہ ان کو عادت پڑے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے۔ دعائی منگوا کے دیں، اپنے بچوں سے دعائیں منگوائیں، انہیں بزرگوں کی خدمت سے اٹیچ کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں وہ اگر میڈیسن وغیرہ کچھ لا سکتے ہیں تو انہیں ترغیب دلائیں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے دادا دادی نانا نانی کے لیے کوئی ضروری سامان میڈیسن وغیرہ وہ خود لا کے دیں، اگر نہیں لا کے دے سکتے آپ لا کے ان کے ہاتھ سے دلوائیں۔ بچوں کا ننھیال دور ہے تو بچوں کو نانی نانا کی خبر گیری کے لیے ہر ویکنڈ پہ لے جائیں، ویکنڈ پہ نہیں تو منتھلی لے جائیں، لیکن لے کے جائیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔
ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ دادی جو ہے وہ ایک بھائی کے گھر رہتی ہے، اگر تو اپنے بچوں کو بھیجیں اس گھر، دادی دوسرے بھائی کے گھر رہتی ہے تو بچوں کے ملنے کے لیے بھیجیں، ضرورت کی چیزیں، کپڑے، پیسے وغیرہ بچوں کے ہاتھوں بزرگوں سے دلوائیں، بزرگوں کو دلوائیں۔ یہ عمل آپ کے بچوں کو آٹومیٹک سکھائے گا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے تو انہوں نے آپ کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ سوچئے گا اس بات کو کہ کتنی اہم باتیں ہیں یہ۔ آج اگر ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھوائیں گے اپنی اولاد سے، کل یہی اولاد ہمارا خیال رکھے گی۔ ہماری اولاد کو تربیت ملے گی کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، ان کی بیماری کا، ان کا کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اینڈ میں کہوں گی ڈو گڈ ہیو گڈ، جیسا آپ کریں گے ویسا ہوگا آپ کے ساتھ۔